اس وقت نون لیگ کے رہنما دانیال عزیز الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ قسم کی جو اداروں کی ساکھ کو طاقت دینے کے لیے تمام کاریاں جو ہیں ان کی منفی ہیں، اور یہ حقیقت صرف الیکشن کمیشن تک محدود نہیں ہے۔ یہ حقیقت جو ہے یہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں بھی اسی طرح سے ہے۔ اور آج میں یہ جو سب سے ریسنٹ جواب ہے عمران خان کا سپریم کورٹ کے سامنے بنی گلا کیس میں، فورن فنڈنگ کیس میں، جو حنیف عباسی صاحب کی ریفرنسز ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے، آج انہوں نے اس میں سپریم کورٹ کے آرڈر کو بھی کہہ دیا کہ ہم آپ کا جواب دینے کا مجاز نہیں ہے۔ یہ باتیں ایسے نہیں ہوتی ہیں۔ پاکستان کے تمام شہری جو ہیں ان کو یہ سہولت میسر نہیں ہے کہ وہ چاہے پی ٹی وی کے اوپر حملہ کر دے، وہ چاہے اسمبلی کے اوپر حملہ کر دے، وہ چاہے پولیس کے تھانوں کو توڑ کے جو وہاں پر قیدی ہیں ان کو فرار لے کر کے لے جائے، ریکارڈ جلا دے، وہ وزیر اعظم ہاؤس کے اوپر اٹیک کریں، وہ ایف بی آر کو گالی نکالیں، وہ آئی جی پولیس کو گالی نکالیں، وہ الیکشن کمیشن کو گالی نکالیں، وہ سپریم کورٹ کے اوپر جا کے اپنی گندی شلواریں ٹانگ دیں، اور سپریم کورٹ کے آرڈر کو جس میں یہ لکھا گیا کہ آپ ہمیں راستہ دیں کہ ہم آ کے سپریم کورٹ میں کام دیں، اس کو جو ہے بالکل ایک ردی کے ٹکڑے کے طور پر حیثیت بھی نہ اس کی رکھیں، اور وہ پچھلے دروازے سے جوڈیشری آ کے اپنا کام کرتی رہی۔ یہ جواب دیا تھا انہوں نے اپنی شلواریں ٹانگ کے سپریم کورٹ کو۔ آج پھر سے جب ان کو پوچھا گیا کہ آپ اپنی منی ٹریل دیں، آپ جواب دیں کہ جو آپ کو سوالات پوچھے جا رہے ہیں، انہوں نے اونے پونے جواب لکھے ہیں اور ساتھ یہ لکھ دیا کہ ہم دینے کے مجاز بھی نہیں ہیں۔ الیکشن کمیشن میں بھی یہی تسلسل ہے۔ آج چیف الیکشن کمشنر صاحب نے ان کو کہا کہ آج آپ کا آخری موقع تھا 3 سال کے بعد، جو مسلسل سے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے پارٹی کی فورن فنڈنگ کے اکاؤنٹس یہاں پر جمع کروائیں، اس کی منی ٹریل دیں۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ جناب ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ صاف عمران خان کے وکیل نے، پی ٹی آئی کے وکیل نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اور الٹا دوبارہ سے اسی طرح سے ہیلے بہانے کہ جی ہمیں وقت دیا جائے، اگست تک ہمیں جنرل ججمنٹ دی ہوئی ہے، ہم ابھی پیش نہیں ہو سکتے، اور ہم جو ہے چونکہ سپریم کورٹ میں معاملہ ہے یا ادھر معاملہ ہے ادھر معاملہ ہے تو ہمیں ٹائم دیا جائے۔ تو یہ اسی طرح کے ہیلے بہانے دوبارہ استعمال کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے مطلب سیدھے منہ جو کنٹمپٹ کورٹ ہے اس میں آج ماشاءاللہ یہ جو نیا شخص انہوں نے بھرتی کیا ہے، جو مشہور زمانہ ہے، میں تو اس کو اہمیت بھی نہیں دوں گا کہ میں اس سے بات کروں۔ مجھے تو حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ میڈیا نے اس کو الیکٹیبل کیسے قرار دے دی ہے۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا اس کا حلقہ کون سا، یہ کبھی کاؤنسلر بھی بنے گا نہیں، اور ڈھول بجایا جا رہا ہے کہ جی آنے والے الیکشن کے لیے یہ الیکٹیبل آگے اکا دکا عوام۔ حیرانگی ہوتی ہے ہمیں کہ یہ تو بتایا جائے کہ ماشاءاللہ صاحب حاضر جو ہے یہ کاؤنسلر کہاں سے الیکٹ ہوئے ہیں جو یہ الیکٹیبل جمع ہو گئے۔ اور دوسری جانب کیا نظر آ رہا ہے ہمیں کہ پی ٹی آئی ماشاءاللہ ہر جگہ نیچے سے فرسٹ آ رہی ہے۔ ابھی جو سندھ میں الیکشن ہوا ایم پی اے کا، وہاں بھی نیچے سے فرسٹ آئی، اور جو گلگت میں الیکشن ہوا وہاں بھی نیچے سے فرسٹ آئی ماشاءاللہ، اور بتایا جا رہا ہے کہ ہم سونامی ہیں۔ یہ سونامی جو ہے یہ کہیں خفیہ کتابوں کے برقوں میں ہوگی، کہیں کسی فیس بک اکاؤنٹ کے مطابق ہوگی یہ سونامی، یہ عوام میں کوئی سونامی نہیں ہے۔ اور یہ بات منون سپریم کورٹ کے جو تمام کمیشن کے رپورٹ میں جو کہا گیا کہ آپ کو کوئی یہ منظم دہاندلی نہیں ہوئی، اس پہ بھی انہوں نے منہ کی کھائی، اور جھوٹ اور پلندے جو ہیں ان کے اس وقت بھی مشہور زمانہ ہوئے، آج بھی اسی طرح یہ لگے ہوئے ہیں۔ لیکن ہماری یہ شکایت نہیں ہے، ہماری شکایت یہ ہے کہ جس بھی پلیٹ فارم پہ، جس بھی فورم کے اوپر ان کے اوپر سوال ابھرتا ہے وہ سام سونگ لیتا ہے، وہ سن ہو جاتا ہے، اور انہیں کہیں بھی جواب نہیں دینا۔ یہ سپریم کورٹ میں بھی کہتے ہیں کہ جی ہم نے جواب نہیں دینا، الیکشن کمیشن میں بھی کہتے ہیں ہم نے جواب نہیں دینا، انتساب دہشت گردی کی عدالت میں بھی کہتے ہیں کہ جہاں پر مفرور اشتہاری ڈکلیئرڈ ہیں وہاں پر بھی ہم نے جواب نہیں دینا۔ تو یہ جو ہوا ہے اس کو ہم پہچانتے ہیں، یہ کوئی ہمارے لیے عجوبہ نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جب ہوا چلتی ہے یہ کیسے چلتی ہے، یہ چلتی دیکھی ہے ہم نے، اور یہ وہ پرانے پاکستان والی ہوا ہے، یہ نئے پاکستان والی خوشبو نہیں ہے۔
اور میں بار بار کہتا ہوں, آج میں دوبارہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ عمران خان پرانے پاکستان کا آخری حربہ ہے, یہ آخری سانسیں لی جا رہی ہیں, اس کی خوشبو کیسے سامنے آتی ہے؟ آج اخباروں کی زینت بنا ہوا ہے کہ اس نے کہا کہ نواز شریف نیشنل سیکورٹی رسک ہے. کیا یہ آپ کے کانوں میں یہ لفظ کھٹکھٹاتے نہیں ہیں؟ کیا یہ پہلی دفعہ ہم سننے لگے ہیں؟ کیا یہ سننے کے بعد مختلف حکومتیں جو برطرف کر دی گئیں وہ بار بار دوبارہ الیکٹ نہیں ہوئی؟ کیا پیپلز پارٹی کی حکومت دوبارہ نہیں بنی نیشنل سیکورٹی رسک ڈکلیئر ہونے کے بعد؟ کیا میاں نواز شریف صاحب نیشنل سیکورٹی رسک ہر دفعہ ڈکلیئر ہو کے دوبارہ اس وقت وزیر اعظم نہیں ہے موجودہ؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ یہ کون سی زبان بولی جا رہی ہے؟ دوسری طرف ان اداروں میں جہاں پر عمران خان نہیں پیش ہو رہا, وہاں پر الزام کیا ہے؟ وہاں پر الزام یہ ہے کہ تم انڈیا سے پیسے لیتے رہے ہو. اور عمران خان تو صرف پارٹی کے لیے نہیں, اندر دوسانجھ کا نام جو ہے وہ یو ایس جسٹس ڈپارٹمنٹ میں دانیال عزیز نے جمع نہیں کروایا تھا. اندر دوسانجھ کا نام جو ہے, جو خود ایک بینکرپٹ ڈکلیئرڈ ہے, اس نے جو پیسے پی ٹی آئی دیے امریکہ میں, اور وہ بعد میں پاکستان ارسال ہوئے جن کے ساتھ اسلام آباد پہ حملہ ہوا, وہ دانیال عزیز نے اپنے دستخط سے جمع نہیں کروائی یو ایس جسٹس ڈپارٹمنٹ نے کہ اس شخص سے ہم نے پیسے لیے. میری بلا کو پتا تھا کہ اندر دوسانجھ کون ہے. اور میں آج آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں, عمران خان خود اپنی آمدنی انڈیا سے لیتا رہا ہے, میں دعوے سے کہتا ہوں. اور اسی لیے بھائی جان پلیز برا نہ مانا, اور اسی لیے ہمیں پتا چلتا ہے کہ عمران صاحب اعلان کرتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کا جوائنٹ نیوکلیئر پروگرام بننا چاہیے انڈیا پاکستان کے بارڈر پہ. یعنی ہمارے جو نیوکلیئر راز ہیں, جو ہمارے حساس ترین دفاع کا انتظام ہے, وہ ہم جا کے ان کی گود میں رکھ دیں. یہ اس شخص کا بیان ہے جو وہاں سے اپنی آمدن لیتا رہا ہے, جو اپنی جماعت کو وہاں سے پیسے دلواتا رہا ہے, جو خود شوگر لینڈ اور سنبار کی جو برٹش ورجن آئلینڈ کی کمپنیز ہے اس میں یہ حصے دار ہے. عمان کی زمین کے لیے اس کی اپنی شوکت خانم کے جو زکوٰۃ کے پیسے وہ انہوں نے انڈینز کے ساتھ انویسٹ کی ہوئی ہے. لیکن چونکہ آج کل وہ کھاد ڈل رہی ہے, گملہ بنا ہوا ہے, ڈرپیں لگی ہوئی ہیں, ویل چیئر مہیا ہے, آکسیجن لگی ہوئی ہے, کوئی سوال نہیں, کہیں بھی جواب نہیں دینا انہوں نے, گھوم رہے پھر رہے ہیں انوکھے لاڈلے, کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. الٹا وہ بندوبست کیے جا رہے ہیں کہ جناب آئیں آپ کو پارا چنار کی سیر کروا دیں. اے این پی نہیں جا سکتی, وہاں موسم ٹھیک نہیں ہے. پیپلز پارٹی نہیں جا سکتی. صرف اشتہاری کو یہ اعزاز مہیا کیا جاتا ہے. وہ کس چیز کا اشتہاری؟ یہ نہیں کہ کوئی اور, وہی نیشنل ایکشن پروگرام والا اشتہاری ہے. یہ دہشت گرد عدالت سے 780A کا یہ اشتہاری ہے دہشت گردی کے اوپر, جو پورے پاکستان میں ہم بتا رہے ہیں دنیا میں کہ ہم نے اتنی قربانیاں دیں, 50,000 لوگ ہمارے مر گئے, اتنا خرچہ ہمارا ہو گیا, اکانومی کو نقصان پہنچا, یہ پاکستان کی قربانی ہے, ہم ڈو مور نہیں سنیں گے. اسی کو وہیں پہ جہاں یہ ہو رہی ہے ادھر ہی لے کے جاتے ہیں ہم. یہ کیا میسج دے رہے ہیں ہم؟ یہ سب گونگے بہرے ہیں, ہم سب بندے ہیں کہ اس کو کسی عدالت میں جواب نہیں دینا, اور جس کا نام ہی نہیں ہے نواز شریف کا وہ ہر عدالت میں گھسیٹا جا رہا ہے. جس کا نام ہی نہیں ہے وہ ہر عدالت میں گھسیٹا جا رہا ہے. اور وہی جو پرانی باتیں سیکیورٹی رسک والی وہ اب آگے منظر عام پہ. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اور جو ہر عدالت میں پوچھا جا رہا ہے اس کو وہ کہیں بھی نہیں پیش نہیں ہو رہا. یہ کیا خوبصورت ہے. اور ہمیں بتایا ایسے جا رہا ہے کہ جی بالکل منوان قانون کے مطابق جناب انصاف کے پیمانے پورے ہو رہے ہیں اور بالکل کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں. اور یہ نیا سارا جو ہے نا, یہ ماشاءاللہ یہ احتساب کا زمانہ چل رہا ہے اور یہ فلانا ہو رہا ہے, یہ نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, خدا را پاکستانی عوام کو اتنا بیوقوف نہ سمجھیں. پاکستانی عوام بہت سمجھدار ہے, وہ جانتی ہے نیشنل سیکیورٹی رسک والے جو تمغے بانٹے پھرتے ہیں نا, اور یہ جو غداری کے تمغے بانٹے جاتے ہیں, سرٹیفکیٹ بانٹے جاتے ہیں, وہ کہاں سے آتے ہیں اور کیسے دیے جاتے ہیں. عمران خان صاحب, کرتوت آپ کی ہے, ساری قوم کے سامنے کھلی کتاب ہے آپ کی کرتوت. آپ نے ٹیکس چوریاں کی ہیں, آپ نے لکھ کے دی ہے کہ مجھے ایمنسٹی دی جائے کہ میں نے ٹیکس چوری کیا, اپنے سانسیں چھپائے. اور جو سڑک اس پار یہ الیکشن, صرف اس سے یہ سامنے عدالت ہے اور یہ سامنے الیکشن کمیشن ہے. صرف یہاں سے کہا گیا کہ 1997 کا جو نامینیشن پیپر ہے وہ منگوا لیے جائیں.
کیونکہ ظاہری بات ہے اگر سن 2000 میں ڈکلیئر کی گئی ہے ایک آف شور کمپنی عمران خان کی، تو 1997 میں تو وہ نہیں بتائی ہوگی نا، وہ سڑک کے پار نہیں، وہ ضرورت نہیں ہے، وہ دیکھیں گے۔ لندن جانا ہے تو چلے جائیں، دبئی جانا ہے تو چلے جائیں، سعودی عربیہ جانا ہے تو چلے جائیں، وفد بھیجیں، وکیل کریں، انویسٹیگیٹر بھیجیں، دن رات ایک کر دیں، پیچھے سے یہ کالیں جو ہیں ٹیپ کریں، یہ جی آئی ٹی بنائیں، میڈیا کو جو ہے نا چوکس کر دیں، ہر چیز کو ہلا دیں، کیا کہ وزیر اعظم کا نام ہی نہیں ہے۔ لیکن اس سونے لاڈلے کا، انوکھے میرے پیارے کا، یہاں تک سے یہ سامنے ہے، 2 منٹ چل کے آنا پڑتا ہے، اس کے اندر ہے ریکارڈ، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ انٹیریئر منسٹری کو امپلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے جناب، ایک منٹ پلیز۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ سوچ خیال کیے، پہلے بھی یہ کیا، جب طاہر القادری پہلی مرتبہ اسلام آباد آئے، سب نے دیکھا کہ یہ جمہوریت کا تسلسل کو ہلائے بغیر جو نئی ٹیکنالوجی، یہ ایک ہائیبریڈ بنایا گیا، ریڈ شرٹس تھائی لینڈ والے اور تریر سکوئر ایجپٹ والی، اس کی ایک نئی نسل، ایک نئی اسٹرین بیکٹیریا کی بنائی گئی، اور وہ یہاں پر چھوڑی گئی کہ جناب اس کو بند کر دیں۔ ٹھیک ہے جی، اور کہا گیا کہ جناب سیاست نہیں، ریاست بچاؤ۔ اور ریاست کو کیا ہو رہا تھا؟ ریاست اتنی کمزور ہو گئی ہے، ریاست ڈگمگا رہی تھی اس وقت، نواز شریف تو اپوزیشن میں تھا، اس وقت ریاست کو کون چھو رہا تھا؟ اس وقت ریاست کی ٹانگیں کیوں کانپ رہی تھیں؟ کیا ہو رہا تھا ریاست کو؟ الیکشن آ رہا تھا نا، اور کیا ہونا تھا الیکشن میں؟ الیکشن میں عوام نے اپنی رائے دینی تھی، تو اصل میں یہ ریاست بچاؤ نہیں تھی، یہ عوام دباؤ پروگرام تھا، اور صرف ایک جماعت کے خلاف تھا۔ اس کا ثبوت کیا ہے کہ جب معاہدہ ہوا طاہر القادری کے ساتھ کہ جی ہم الیکشن ملتوی کر دیتے ہیں اور احتساب کا دور چلے گا، اور یہ کمیٹی بنے گی جو کہ احتساب جو ہے وہ عمل میں لائے گی، اسی ٹائپ کا کچھ جو ابھی آج کل چل رہا ہے، اس کا پرانا فارمولا جو تھا، تو وہ پھر الیکشن کروایا جائے گا، تو وہ 12 جماعتوں نے دستخط کیے اس پہ۔ جو اسلام آباد میں توڑ پھوڑ ہوئی، جو اکانومی کی تباہی ہوئی، ایک ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی کسی پہ، وہ سب کا سب دبا دیا گیا، اسی طرح سے جیسے عمران خان آج کل پھر رہے ہیں، بالکل اسی طرح۔ یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ نئی بیکٹیریا کی جو ہے نا، یہ نیا کینسر تیار کر کے شوکت خانم سے بالا یہ تیار کر کے جو ہے نا یہ ٹیکے لگائے جا رہے ہیں۔ ہم کوئی بیوقوف ہیں؟ پاکستانی عوام کوئی بیوقوف ہے؟ یہ کیا تیاری؟ یہ سارا نیریٹو بنایا جا رہا ہے تاکہ آنے والے وقتوں میں دوبارہ سے وہ اسکائی لیب کی یادیں، وہ جھرلو کی یادیں، وہ جو حمایت یافتہ کے تماشے ہم نے دیکھے ہیں، وہ سب دوبارہ فلم تیار کی جا رہی ہے اس کی آڑ میں، کہ جناب چونکہ یہ انہوں نے بہت غلط کاریاں کی تھی، لہٰذا عوام جو ہے متنفر ہو گئی، اور الیکشن میں جو ہے نا انہوں نے جا کے پی ٹی آئی کو ووٹیں ڈال دی، اور ان کو بہت برتری حاصل ہے۔ یہ سینئر جرنلسٹ سے بیان دلوائے جا رہے ہیں کہ جناب اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کی سیٹیں بڑھ جائیں گی، وہ ماشاءاللہ ہر جگہ تھلو فرسٹ آ رہے ہیں۔